زبیر صاحب، سب سے پہلی بات، آپ ایگری کر رہے ہیں کہ بریفنگ ظاہری بات ہے ان کیمرہ ہے، وی ڈونٹ نو ڈیٹیل شاید سامنے بھی نہ آئے، اور کیونکہ ان کیمرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کانفیڈینشیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رکھا جائے گا، بٹ آپ حکومت سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بریفنگ مل گئی ہے، آپ بہت کچھ آج ملا ہوگا، بہت کچھ بتایا گیا ہوگا؟ جی، ایک تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہے اباؤٹ فورن پالیسی، اور فورن پالیسی پاکستان کے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے امپورٹنٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا حکومت کے لیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر تناظر میں دیکھیں جو پچھلے 40 سال سے جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے سفر کیا ہے. میں افغانستان کو نہیں بلیم کر رہا، میں ان دو ایونٹس کی وجہ سے جو سوویٹ آکوپیشن ہوا دسمبر 79 میں، اور اس کے بعد پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، اور اس میں بہت سی کامیابیاں بھی تھیں، بٹ اس سے بہت نقصانات بھی پاکستان کو اٹھانے پڑے، پوری سوسائٹی کو. بالکل صحیح. پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈس فگر ہو گیا فرام اے نارمل ٹالرنٹ سوسائٹی ٹو این انٹالرنٹ سوسائٹی. جنرلی بہت سی ایسی آرگنائزیشنز جو کہ 1979 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی آرگنائزیشنز کو. پھر 9/11 ہوا، اس کے بعد ایک دنیا کا نقشہ بدل گیا، اینڈ پاکستان اگین found itself to play the role as a front line state in that war. اب پوری دنیا کی ڈپینڈ کر رہی تھی کہ پاکستان کا ایک پیوٹل رول ہے، اور اگر پاکستان وہ نہ پلے کرے. آئی ڈونٹ تھنک سو دونوں دفعہ، یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے، دونوں دفعہ پاکستان نے فیصلہ صحیح کیا تھا. کس حد تک جانا چاہیے تھا پاکستان کو؟ کیا اڈے بھی دے دینے چاہیے تھے؟ کیا ہم نے بندے بھی پکڑ کے ان کو گوانتانامو بے میں بھیجنے چاہیے تھے؟ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک اس وقت بھی مشرف صاحب کو پرائم منسٹر ڈس ایگریز ود دیٹ، وہ کہتے ہیں فیصلہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی مشرف صاحب 2001 کے بعد فیصلہ غلط، اس وقت بھی مشرف صاحب سے ڈس ایگری کرتے تھے، کیونکہ ہم نے جب ایک تو یہ تھا نا کہ ایک فون کال آئی، مشرف صاحب نے مان لیا. انفارچونیٹ بات تھی کہ یہ جو ان دونوں اوکیزنز پر پاکستان میں جمہوریت نہیں تھی اور ڈیسیجن میکنگ ہو نہیں سکتی تھی، ایک آدمی نے فیصلہ کرنا تھا، اس نے اپنی پرسنل پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھنی تھی. دونوں دفعہ 2 سال ہو چکے تھے ماشاء اللہ آئے ہوئے، اور وہ بالکل پولیٹیکل آؤٹ کاسٹ تھے. فرام این پولیٹیکل آؤٹ کاسٹ ٹو اے سینٹر اسٹیج ان ورلڈ ارینا. مشرف صاحب کو بھی ملا اور ضیاء صاحب کو بھی ملا، تو ان کے تو وارے نعارے ہو گئے، ایڈ بھی آنی شروع ہو گئی. یہ ڈفرنس تو اس دفعہ، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، سو اس وقت فیصلہ سازی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی 9/11 کے بعد یا 79 کے بعد. بٹ پرائم منسٹر نہیں ہے آج، لیکن گورنمنٹ کا دیکھیں میرے سے اگر آپ 10 دن پہلے پوچھتے یا آپ یہ پوچھیں کہ اس قسم کی امپورٹنٹ کوئی بھی بریفنگ، فیبری 2019 میں جب انڈیا نے اٹیک کیا ہے، اس وقت بھی بریفنگ ہوئی تھی، یہ میں آپ کو اور اس وقت بھی وزیر اعظم کبھی بھی ایسی بریفنگ میں نہیں آئیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، کیونکہ ایسی چھوٹی بریفنگ میں آپ کو ہائی ہیلو بھی کرنا پڑتا ہے. اپوزیشن آپ نے کہا نا تھوڑے سے لوگ ہیں، اور آپ کو ہاتھ بھی، آج کل تو کووڈ کی وجہ سے شاید بہانہ بھی اچھا مل گیا ہے کہ ہاتھ نہ ملانا پڑتا ہے. ہاتھ نہیں، دور سے ہیلو آئے تو ہو سکتا ہے. ہیلو ہائی، وہ آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کا ڈیفنس یہ ہے کہ جی ڈیفنس کمیٹی کے خارجہ کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اس لیے نہیں آئے؟ اچھا میں صرف وضاحت کر دوں، اور انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو وضاحت کر دوں، دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ بریفنگ ہونی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر اپنا ریئیکٹ کرنا ہے، اور فیصلے میں، فیصلہ لینے میں حکومت کو ان پٹ اپنا دینا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ فوج کا تو کام ہے بریفنگ کرنا اور حقائق بیان سامنے لے آؤٹ کرنا، لیکن اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کا، پارلیمنٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے نا. بٹ آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر میرا خیال ہے، دیکھیں یہ تو اٹس اے میٹر آف اوپینین، میرے حساب سے ہمیشہ پرائم منسٹر کو اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہونا چاہیے. ٹھیک، وہ سیلف انوائٹ بھی کر سکتے ہیں ملک کے چیف ایگزیکٹو میں. جن صاحب کتنی اہمیت ہے اس بریفنگ کی؟ اور ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر جو سینسٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ انوالوڈ ہے. اس بریفنگ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے خاص طور پہ پارلیمنٹری لیڈرز کو دینے کا، کہ آر وی ایٹ اے ویری سینسٹیو اسٹیج؟ منیب تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وقت بھی انتہائی موضوع ہے، اور اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت اہم میٹنگ ہے، کیونکہ جو اس وقت ایک ٹیکٹونک شفٹ، اسٹریٹجک ٹیکٹونک شفٹ اس ریجن میں ہو رہی ہے، چائنا، انڈیا، امریکہ، چائنا، افغانستان سے انخلا، افغانستان کے اندر ہونے والے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے. کوئی سمجھتا ہے کہ جی وہ
رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے گئے ہوئے ہیں اسرائیل، کوئی کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، فالٹ لائنز بہت آ گئی ہیں، فالٹ لائن بہت بڑی واضح ہیں اور موسٹ آف دیم آر ناٹ ویل فاؤنڈیڈ. اس طرح اگر ہم پولیٹیکل ہارمنی کے لیے ایک اتنی اہم بریفنگ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس میں پارٹیسپینٹس کون ہیں، آئی ایم ویل انفارمڈ، اگر تو وہاں بلاول بھٹو بیٹھے ہیں، شہباز شریف بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان پولیٹیکل جمہوری رویے کے مطابق ہی شوڈ ہیو بین دیئر. ان کو سیلف انوائٹ بھی خود کو کرنا چاہیے. نہیں، سیلف انوائٹ کی بات ہی نہیں ہے. ہی از دا چیف ایگزیکٹو. ہی از دا چیف ایگزیکٹو. ان کو آرمی چیف یا سیکیورٹی والے کی یا کسی کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ پولیٹیکل ہارمنی کے لیے، ایک اسٹریٹجک ری اورینٹیشن کے لیے، اگر ایک کنسنسس بلڈنگ کے لیے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہو، جتنے ابہام ہیں کشمیر، اسرائیل، افغانستان، پاک چائنا ریلیشن، پاکستان انڈیا ریلیشن، اتنے اہم ایشوز پہ اگر ایک اسٹریٹجک لیول کی بریفنگ ہو رہی ہے تو پاکستان پرائم منسٹر شوڈ ہیو بین دیر. ہو سکتا ہے 10 سوالات ایسے انہوں نے کرنا چاہتے ہوں بلاول زرداری اور شہباز شریف کے، جن کے جوابات دینے ضروری ہیں. آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی ان کے جوابات نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں اچھا رویہ نہیں ہے پرائم منسٹر کے ایبسنس وہاں سے، اور کسان جو سیشن ہے اس کو لیڈ کرنا. بٹوین دا ٹو ہی شوڈ ہیو آپٹیڈ فار دس ون. Because this is a matter of national security. یہ نیشنل سیکیورٹی ہے، اور پھر اس میں بہت اہم مسائل ہیں جن پہ بات ہوئی ہوگی یا ون کین امیجن کہ ہونی جا رہی ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں، میں صرف ویسے بھی بلاول اور شاہ محمود کی اتنی اچھی کوئی ریلیشن شپ نہیں، وہ نہیں ہے، بٹ پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے تھا. جن صاحب نے کہا. جی ملکہ صاحب آپ. میں وضاحت پیش کر. دیکھیے جنرل صاحب کی اپنی رائے ہے اور زبیر صاحب نے بھی بات کی، احترام کرتے ہیں ان کے تجزیے کا، جو انہوں نے بات کی اس کا. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہاں نمائندگی ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے جو وزیر اعظم کو بریف کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ، اور ایک میٹنگ ہے، یہ ایک شروعات ہے ایک صحیح سمت کی طرف. ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، یہ آخری میٹنگ نہیں ہے، حتمی میٹنگ نہیں ہے. سارے فیصلے اسی وقت نہیں ہونے. کس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اس کے اوپر آگے بات نہیں کریں گے؟ جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ایسی بھی کوئی کشیدگی نہیں ہے. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہاتھ ملانا پڑے گا اور ہیلو ہائی کرنا پڑے گا. ہم نے تو آپ کو دعوت دی ہے. زبیر صاحب تو ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جب 2019 کا وہ کہتے ہیں. اچھا ویسے میں 2019 صاحب نہیں بیٹھتے. میں آپ کو 2019 کا بتا دوں. 2019 کی جو میٹنگ تھی نا، اس میں پرائم منسٹر نے آنا تھا. ایوری ون واز ویٹنگ انکلوڈنگ دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی، اور لاسٹ مومنٹ پہ آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف وغیرہ سب وہاں موجود تھے، اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، پی ٹی آئی کے بھی تھے. لیکن وہ لاسٹ منٹ میں پتہ چلا کہ ہیز ناٹ کمنگ. اچھا میں اس سے واقف نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس قسم کا پس منظر یہ پیش کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ سے کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں، اب سیاسی بات پہ چلے جائیں گے ہم، لیکن آپ سے نظریے پہ اختلاف ہے، حکمت عملی پہ اختلاف ہے، کرپشن کے ایشو پہ اختلاف ہے، احتساب پہ اختلاف ہے. آپ کی ذاتیات سے اختلاف نہیں ہے. آپ کو کل پارلیمان میں ملک کے منتخب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آئیے پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دینے کے لیے میرا ساتھ دیجئے. کوئی نیم شیمنگ نہیں ہوئی. آپ کو ایک ایشو کے اوپر آپ سے بات کی ہے، آپ نے حوصلہ دکھایا، آپ نے پارلیمانی روایات کو برقرار رکھا، اور بہت ہی مہذب طریقے سے، جو پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا، چلے دیر آئے درست آئے، آپ نے وزیر اعظم کی بات سنی. تو ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے، اور اس کو یہ رنگ دینا غلط ہے. آگے جیسے ہی یہ سچویشن بڑھے گی، جیسے فیصلے ہونے ہوں گے، ملک کے منتخب وزیر اعظم فیصلوں میں شامل رہیں گے. قیادت موجود تھی اس بریفنگ کے اندر. ابھی ظاہری بات ہے وہ بریفنگ ہوئی ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بریفنگ تھی. ظاہری بات ہے ان کیمرہ کوئی ڈیٹیلز باہر نہیں آئیں گی، بٹ یہ آرگومنٹ ہے حکومت کا کہ نہیں وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کی قیادت موجود تھی، وزیر اعظم کو بریفنگ ہو جائیں گی. یہ کوئی پہلی میٹنگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے بھی میٹنگز ہوں. دیکھیں یہ ایک روٹین ہیپننگ نہیں ہے. میں اس لیے اپنے ویو پہ قائم ہوں. یہ ایک روٹین ہیپننگ نہیں ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا اتنی اہم کمیٹیز کو، یہ ہر روز نہیں ہوتا. جب فارن پالیسی کے چیلنجز اور سیکیورٹی چیلنجز اس لیول کے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں رہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پوزیشن لے رہی ہے، دنیا کے سب سے طاقتور ملک کو اصولوں پہ چیلنج کر رہی ہے. بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک I would say a paradigm shift in our foreign policy, a paradigm shift in our security policy. پچھلی پولیٹیکل لیڈرشپ نے یا جنرل مشرف کے رجیم میں جو غلطیاں ہوئیں ان کی تنقید بھی بجا. لیکن اگر آپ نے ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن اختیار کی ہے
वाई नॉट बी देयर? माहौल इतना अच्छा हो जाता अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां होते। हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, कोई जानी दुश्मन तो किसी का कोई नहीं, और पॉलिटिकल दुश्मनियां तो परमानेंट होती भी नहीं है, न इख्तलाफात परमानेंट होते हैं। अगर शहबाज शरीफ और बिलावल के होते हुए प्राइम मिनिस्टर उधर बैठे हैं, 16 आदमी हैं, किसी ने किसी के ऊपर शाउट नहीं करना, आर्मी चीफ और DGI बड़े अच्छे माहौल में होनी है, 10 सवाल उनसे किए जा सकते हैं, 10 की वजाहत या नई जो डायरेक्शन है वो ये प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है। प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल किए जा सकते हैं ना, he is the chief executive। उन्होंने जो डायरेक्शन ली है, आई एम वन ऑफ हिज सपोर्टर्स। ज़ुबैर साहब तो मुझे PTI का गिन भी लेते हैं, लेकिन आप मुझे 2 PTI के लोगों के साथ ना बिठाएं। आई डू सपोर्ट। ये ज़ुबैर साहब ने कई दफा हमारे प्रोग्राम में, लेकिन जो बात एक जनरल साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक आई वुड से जो बात गलत है वो गलत है, he should have been there। लेकिन जनरल साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग बात की है। इन्होंने कहा देखिए माहौल भी अच्छा होगा, और क्यों ना अच्छा हो, वहाँ ISI चीफ भी है। नहीं मैंने ये कहा, मैंने कहा मेरी बात सुने, शेख रशीद साहब की बात साथ साबित इसलिए हो रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इस ब्रीफिंग के बाद जब बाहर तशरीफ लाए हैं तो वो बड़े मुतहफ़ और उनकी गुफ्तगू भी बड़ी मुस्बत थी। वो बड़े खुश हैं कि अच्छी रिवायत डली है, ब्रीफिंग हुई है और अब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद शेख रशीद साहब की गुफ्तगू दुरुस्त